یہ قربانی صرف دمبے کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی صرف بکرے کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی صرف جو ہے نا وہ بیل کی یا بھینس کی یا اونٹ کی یہ قربانی نہیں ہے دوستو۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنے رب کے راستے میں قربان کرتا، وہ چاہے تمہارا وقت ہے، چاہے تمہاری اولاد ہے، چاہے تمہارا پیسہ ہے، چاہے تمہاری صحت ہے، چاہے تمہاری دکان ہے، چاہے تمہارا کاروبار ہے، دنیا میں جو چیز تم سب سے زیادہ پیاری ہو نا جو تم کو، اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، پھر تمہیں درجہ ملے گا، پھر تمہیں درجہ ملے گا۔ لیکن ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کی باری ہے تو 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہیں، خدا کے راستے میں زمین دینے کی باری ہے تو ہم کل راٹھی زمین کہتے ہیں، اے مسیتین دے دو، اے جڑی یہ زمین جو ہے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں شام لاٹ ہے، چلو یہ مسجد کو دے دو۔ اب نعوذ باللہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ قبضے کرنے ہوتے ہیں، جو قبضے کی زمین ہوتی ہے کہتے ہیں پہلے مسجد کی بنیادیں رکھتے ہیں پھر بعد میں کام بڑھا لیں گے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے، آپ نے کسی کو کپڑا دینا ہے، کسی مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، ہم کہتے ہیں جو گھر میں پتلا پرانا ہے نا وہ صدقہ کر دیں، روٹی جو بچ جاتی ہے ہم کہتے ہیں یہ صدقہ کر دیں۔ قربانی یہ نہیں ہے، قربانی یہ ہے کہ سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا نا بیٹا انی رہی میں نے دیکھا ہے خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے یا اباتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جی جو دیکھا ہے وہ کریں۔ دیکھنا آپ کا پتر کتنا صبر کرتا ہے۔ ایمانداری سے سوچئے، بیٹے کو بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تھوڑا سا اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، رات جاگ کے گزار دیتے ہیں، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابو جی کر دیں، انشاءاللہ من الصابرین میں صبر کروں گا۔ شیطان آ کے حضرت حجرہ کے پاس کہا مائی یہ تیرا خامد بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کے اللہ نے اسے کہا ہے۔ کہا اگر اللہ نے کہا ہے تو ایک نہیں سینکڑوں اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہے۔ اسماعیل کے پاس آیا، کہا اسماعیل تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نام پہ۔ کہا مجھے دیا بھی اللہ نہیں ہے، لے بھی اللہ ہی لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم خواب تو آتے رہتے ہیں، بھلا بیٹے بھی کبھی ذبح کیا کسی نے، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے میں کر گزروں گا۔ یہ 3 موقع تھے شیطان کے جب دھتکارا گیا، ان تینوں جگہوں پہ آج حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے پورے گھرانے نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، مرنا جینا زندگی موت حیات قربانی سب کچھ اللہ کے لیے۔ اصل چیز قربانی میں یہ ہے جو بیٹے اور باپ کی گفتگو تھی۔ باپ کو کیا اشارہ تھا؟ صرف اللہ کی محبت تھی۔ بیٹے سے کہا تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب جو بیٹا تھا، بیٹے نے یہ کہاں پہ سیکھا تھا کہ باپ کا احترام اس طرح کرتے ہیں، باپ کی یہ بات موڑ دیتے ہیں، یہ نہیں موڑتے۔ بیٹے نے بھی بغیر سوچے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جی آپ کریں، دیکھنا میرا صبر دیکھنا۔ اور جس وقت انہوں نے لٹایا، لٹاتے ہوئے حضرت اسماعیل اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابو جان مجھے الٹے بڑ لٹا لیں، کہیں میرے گلے پہ چلتی ہوئی چھری آپ کے اندر رحم نہ پیدا کر دے، میرا خون آپ کے کپڑے نہ آلودہ کر دے۔ ابو جان یہ میری قمیض اتار لیں، میری امی کو دینا، وہ اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، ان کی اداسی ختم ہو جائے گی۔ بیٹا پھڑک نہیں رہا، تڑپ نہیں رہا، پریشان نہیں ہے۔ جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، صبر کا امتحان پورا کر دیا، اس وقت اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل چھری چلنے سے پہلے، گلا کٹنے سے پہلے میرے ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ دمبے کو لٹا دو، اور میرے ابراہیم کو کہو قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ یہ 2 موقع ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل تیری سب سے زیادہ طاقت کس وقت صرف ہوئی؟ تو جو موقع جبریل امین نے گنوائے نا، جو موقع گنوائے ان میں ایک یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا بھی تھا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چکھا میں گرنا تھا، ایک چھری کا چلنا تھا۔ یہ 3 موقع گنوائے انہوں نے۔ اللہ کے رسول جب یوسف کنویں میں گر رہے تھے اس وقت میری طاقت صرف ہوئی کہ اللہ نے فرمایا ان کے گرنے سے پہلے نیچے پر بچھا دو، میں پہنچ گیا۔ جب ابراہیم کو چکھا میں پھینک دیا گیا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کے گرنے سے پہلے اس کو پر مار کے بجھا بھی دو، ٹھنڈا بھی کر دو۔
وہاں پہ میری طاقت لگی. تیسرا موقع تھا جب چھری گلے پہ چلنے لگ گئی تھی, اللہ نے فرمایا کہ گلا کٹنے سے پہلے, چھری کے لگنے سے پہلے وہاں پہ دمبا لٹا دو, میں نے وہاں پر لٹا دیا تھا. اصل بات یہ تھی کہ باپ کتنا صبر و رضا کا پیکر تھا, بیٹا اپنے باپ کی بات پہ کتنی آمین کہنے والا تھا. اقبال نے فرمایا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہاں سے سیکھ کے آئے تھے؟ یہ سارے کا سارا فیضان نظر تھا.